بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہیں قدرت نے وہ حصے ہی نہیں دی کہ تم ان عظیم و شان اور مبہوت کر دینے والے نظاروں سے محظوظ ہو سکو۔ میں نے ترہم امیز سی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس میں محظوظ ہونے والی کون سی بات ہے؟ وہ منہ بنا کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، بس سیدھا سادہ سا سمندر ہے اور ہم احمقوں کی طرح اس ٹرالر میں بیٹھے نہ جانے کہاں چلے جا رہے ہیں۔ شکر کرو ہم نے اس سفر کو بامقصد نہیں بنایا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ورنہ مقصد تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم اس پرسکون مقام پر تمہیں سمندر میں پھینک دیتے۔ گہرے پانی میں مچلتی ہوئی مچھلیاں یقیناً ہماری شکر گزار ہوتی۔ مذاق میں بھی یہ بات سن کر اس کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ وہ ہونٹوں پر زبان پھیر کر مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، اب تو تمہیں ایسی بات ہی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اب ہمارے درمیان اصل مسئلہ بخیر و خوبی حل ہو چکا ہے۔ میں نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، تم سمندر کو اس لیے بھی سیدھا سادہ کہہ رہے ہو کہ تم نے ابھی اس کے رنگ نہیں دیکھے، تم اس کی ہیبت سے واقف نہیں ہو۔ سیٹھ کرامت نے جواب میں کچھ کہا، لیکن میری توجہ اس کی طرف سے ہٹ چکی تھی۔ میں بہت دور پیچھے نظر آنے والے اس انابی کھلونے کو دیکھ رہا تھا، جو در حقیقت ایک خوبصورت موٹر بوٹ تھی۔ خاصی دیر پہلے بھی اس موٹر بوٹ پر میری نظر پڑی تھی، لیکن اس وقت چونکہ ارد گرد دوسری لانچیں اور کشتیاں وغیرہ بھی موجود تھیں، اس لیے میں نے اسے بھی انہی میں سے ایک سمجھا تھا اور کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی۔ لیکن اب دور دور تک اس موٹر بوٹ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور وہ عین ہماری ہی سیدھ میں چلی آ رہی تھی۔ ٹرالر کی رفتار چونکہ اب بالکل کم ہو چکی تھی، اس لیے موٹر بوٹ لمحہ بے لمحہ قریب آتی جا رہی تھی۔ میری چھٹی اس نے مجھے خاصی دیر پہلے بھی خبردار کیا تھا کہ کچھ نظریں خصوصی طور پر ہم پر مرکوز ہیں، لیکن میں نے سرسری نظر سے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس احساس کو ذہن سے جھٹک دیا تھا۔ اب خیال آ رہا تھا کہ میری چھٹی اس نے سگنل ٹھیک ہی دیا تھا۔ شفی شاہ کی اس طرف پیٹ تھی جدھر سے وہ موٹر بوٹ جاگ اڑاتی چلی آ رہی تھی۔ میرا خیال ہے میرے تاثرات تو تبدیل نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن میری آنکھوں میں ضرور اس نے کوئی تبدیلی پڑ لی تھی۔ نہایت آہستگی سے اس نے گردن گھمائی اور بوٹ پر نظر پڑتے ہی اچھل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ڈیک سے کودا اور ایک کمرے میں گھس گیا۔ واپس باہر آنے میں اسے مشکل 3-4 سیکنڈ لگے ہوں گے۔ وہ جب دوبارہ ڈیک پر آیا تو اس کے ہاتھ میں اسٹین گن تھی۔ یہ بوٹ یقیناً ہمارے تعاقب میں ہے، وہ سانپ کی طرح پھنکارا۔ وہ تو میں نے بھی دیکھ لیا ہے، میں نے آہستگی سے کہا، لیکن فی الحال تم اسٹین گن چھپا دو، پہلے ان لوگوں کو قریب آنے دو اور اندازہ ہونے دو کہ ان کے عزائم کیا ہیں۔ کہیں یہ کوسٹ گارڈ والے تو نہیں ہیں؟ کوسٹ گارڈ والے اتنی چھوٹی اور فینسی قسم کی موٹر بوٹ استعمال نہیں کرتے۔ شفی شاہ آنکھیں سکیڑتے ہوئے بولا، اور پھر اس پر کسی قسم کا کوئی نشان وغیرہ بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے شفی شاہ نے اسٹین گن موٹے سے رسے کے اس بہت بڑے لچھے تلے چھپا دی جو ڈیک پر ہی پڑا تھا۔ بوٹ کچھ اور قریب آئی تو میں نے دیکھا وہ واقعی بالکل چھوٹی لیکن جدید ساخت کی تھی۔ اس میں کیبن کوئی نہیں تھا۔ ڈیزائن کسی حد تک کھلی چھت والی کار سے مشابہ تھا۔ ونڈ اسکرین کے پیچھے ایک شخص وہیل سنبھالے کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے جڑواں سیٹوں پر 2 آدمی موجود تھے، لیکن وہ بھی بیٹھے ہوئے نہیں تھے، کھڑے تھے۔ ہتھیار غالباً کسی کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ میں نے غیر محسوس طور پر سیٹھ رمضان اور کرامت کے چہروں کا جائزہ لیا۔ سیٹھ رمضان اگر تھوڑا بہت خوفزدہ تھا، تب بھی غالباً میری اور شفی کی موجودگی کی وجہ سے مطمئن نظر آ رہا تھا۔ تاہم مجھے یہ دیکھ کر خاصی حیرت ہوئی کہ سیٹھ کرامت کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک آ چلی تھی۔ موٹر بوٹ میں آنے والوں کے چہرے تو ابھی صاف نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن سیٹھ کرامت کو شاید اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کون لوگ ہیں، اور شاید ان کی آمد سے وہ خوش تھا۔ اسے کوئی امید بند چلی تھی۔ وہ کچھ اور قریب آئے تو پچھلی نشستوں پر کھڑے ہوئے دونوں آدمیوں میں سے ایک کو میں نے پہچان لیا۔ وہ استاد لبو تھا، جو آج کل سیٹھ واحد کا خاص آدمی تھا۔ سیٹھ واحد جو ہم جیسے لوگوں کا بے تاج بادشاہ تھا۔ لاہور میں کافی عرصہ پہلے
پہلے استاد لبو میرے ہاتھوں مرتے مرتے بچا تھا، اور بعد میں مجھے جب یہ پتا چلا کہ وہ سیٹھ واحد کے خاص آدمیوں میں سے تھا تو میں نے اس پر شکر ہی ادا کیا تھا کہ وہ میرے ہاتھوں سے بچ گیا تھا۔ اس وقت میں سیٹھ واحد کی ناراضگی مول لینے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ ہماری اپنی لائن کے بہت کم لوگ استاد لبو کو جانتے تھے، لیکن میں اس کی صفاقی اور درندگی سے اچھی طرح واقف تھا۔ جب میں کچھ بھی نہیں تھا اس وقت وہ ایک امریکہ پلٹ نوجوان کے ساتھ مل کر ایک چھوٹا موٹا گروہ چلاتا تھا۔ اسی کی مخبری کی بدولت میرا پہلا کاروباری پارٹنر اشرف خان موت کے منہ میں پہنچا تھا، اور میری ایک جانسار دوست زرینہ پر بے تحاشا تشدد ہوا تھا۔ اس وقت میں ایک کمزور اور کم مایہ نوجوان تھا، لیکن اس کے باوجود استاد لبو کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا تھا، مگر وہ مجھے نہیں مل سکا تھا۔ تاہم اس کے ایک قریبی ساتھی کو میں نے ضرور موت کی نیند سلا دیا تھا، اور استاد لبو کے نام ایک رکا چھوڑا تھا کہ زندگی میں کبھی نہ کبھی اس کا ادھار ضرور چکاؤں گا۔ لیکن اس کے بعد وہ لاہور میں مجھ سے ٹکرایا تو کراچی کے سیٹھ واحد کا خاص آدمی بن چکا تھا۔ میں نے اس وقت اس کے پیچھے لگنے کا ارادہ عارضی طور پر ملتوی کر دیا تھا، لیکن میں یہ بھی نہیں بھولا تھا کہ مجھے اس کا ادھار چکانا ہے۔ وہ میرے ابتدائی حالات سے واقف نہیں تھا۔ اسے شاید اب یہ تو معلوم ہو کہ میں بھی اس کے سیٹھ ہی کی طرح لائن کا آدمی ہوں، لیکن اسے یہ ہرگز معلوم نہیں تھا کہ میری کہانی کا آغاز کیا ہے اور اس کے بارے میں میرے دل پر کیا تحریر کنندہ ہے۔ شفیع شاہ فیروزی سوٹ والے اس کالے سے آدمی کو پہچانتے ہو؟ میں نے نہایت دھیمی آواز میں پوچھا۔ جی ہاں، میری معلومات کے مطابق اس کا نام استاد لبو ہے اور سیٹھ واحد کے خاص آدمیوں میں سے ہے، شفیع شاہ نے بھی دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ اب ہمیں ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا ہوگا، میں نے گویا اسے خبردار کیا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ ہمارے ٹرالر کا انجن قاسم نے نیوٹرل کر دیا تھا، اور ٹرالر ویسے ہی سطح آب پر ہولے ہولے آگے بڑھ رہا تھا۔ موٹر بوٹ کو ایک خوش شکل سا نوجوان چلا رہا تھا۔ اس نے انجن بند کر کے بوٹ کو لہریا دیتے ہوئے نہایت مشاقی سے ٹرالر کے پہلو سے لا جوڑا۔ استاد لبو اور اس کا ساتھی یوں اطمینان سے ٹرالر پر چڑھ آئے جیسے وہ ہمارے پرانے دوست ہوں اور ہم نے ہی انہیں اوپر آنے کی دعوت دی ہو۔ موٹر بوٹ چلانے والا نوجوان بھی بوٹ کو ٹرالر کے جال والے بازو سے باندھ کر اوپر آ گیا۔ استاد لبو ڈیک پر کچھ آگے آ گیا۔ اس کے دونوں ساتھی کنارے پر کھڑے رہے۔ ان کا مقصد ہمارے ساتھ ساتھ انجن روم پر بھی نظر رکھنا تھا۔ قاسم ان کی نظر میں آئے بغیر انجن روم سے باہر نہیں آ سکتا تھا۔ ہیلو استاد لبو، ہم چاروں کا جائزہ لیتے ہوئے مسکرا کر اس کی رنگت سیاہی مائل، ہونٹ موٹے موٹے اور بال تقریباً کندھوں تک لمبے تھے۔ وہ شکن آلود سوٹ میں تھا مگر ٹائی نہیں تھی۔ گریبان کھلا ہوا تھا۔ وہ کسی بن مانس کی طرح مضبوط نظر آتا تھا اور اس کی صفاقی درندگی بھی اس کے چہرے سے ہی عیاں تھی۔ اس کی سرخ سرخ آنکھوں میں فتح مندی کی چمک تھی اور ہاتھ کوٹ کی جیب میں تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ جیب میں ریوالور موجود ہے اور لبو کا ہاتھ اس کے دستے پر ہے۔ اس کی نظر اب صرف مجھ پر مرکوز تھی۔ اچھا تو یہ تم تھے؟ بالآخر وہ گہری سانس لے کر بولا۔ چلو اچھا ہی ہوا، اس بہانے تم سے ملاقات ہو گئی۔ ہماری لاہور والی ملاقات کچھ ادھوری سی رہ گئی تھی۔ خیر، انسان زندہ رہے تو ملاقات ہوتی ہی رہتی ہے۔ بے شک، میں نے مسکراتے ہوئے اس کی تائید کی، بشرطے کہ زندہ رہے تو۔ ہاں یہی تو میں کہہ رہا ہوں، وہ سرد لہجے میں بولا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی رمق تک نہ رہی اور آنکھوں میں درندوں کی سی صفاقی اتر آئی جو اس کی شناخت تھی۔ میرے خیال میں تم ضرورت سے زیادہ زندہ رہ لیے ہو، وہ گویا زیر لب بولا۔ پھر اس کی آواز قدرے بلند ہو گئی، لیکن اب وہ سیٹھ کرامت سے مخاطب تھا۔ تم نے ان لوگوں کو کل ہی کیوں نہیں بتا دیا تھا کہ استاد لبو تمہارا دوست ہے، قریبی دوست؟ یہ لوگ تمہیں اسی وقت چھوڑ دیتے۔ مجھے یہ امید بالکل نہیں تھی استاد، یہ لوگ بڑے زوروں میں ہیں، بہت حوصلے بڑے ہوئے ہیں ان کے۔ سیٹھ کرامت نے ہونٹوں پر زبان پھیر کر جواب دیا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھ کر استاد لبو کے ذرا قریب جا کھڑا ہوا تھا۔ اس کی نظر ایک بار پھر بدل گئی تھی اور اب اس کا انداز ایسا ہی تھا جیسے اسکول میں کسی کمزور بچے کو کچھ شریر بچوں نے گھیر لیا
گیا ہو لیکن اچانک ہی اس بچے کا باپ آن پہنچا ہو اور اب وہ اس سے لڑاکا بچوں کی شکایت کر رہا ہو۔ سیٹھ کرامت میرا دوست ہے، استاد لبو نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گویا مجھے نہایت اہم اطلاع بہم پہنچائی۔ پھر وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، اور استاد لبو جس کا دوست ہو اس شہر میں کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ تمہارا اندازہ کچھ فلمی سا نہیں ہو گیا لبو؟ میں نے ملائمت سے کہا، مگر اس ملائمت میں بھی اس کے لیے حقارت چھپی ہوئی تھی۔ لبو نے اس حقارت کو محسوس کر لیا، اس کی بویں سکڑ گئیں اور پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں، تاہم جب وہ بولا تو اس کا لہجہ پہلے ہی کی طرح پرسکون تھا۔ ہاں، وہ سرسراتی ہوئی سی آواز میں بولا، اور ہم بالکل فلمی ہی انداز میں ان لوگوں کی لاشیں بھی گرا دیتے ہیں جو ہمارے راستے میں آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً ہم سے کیا گستاخی سرزد ہوئی عالم پناہ۔ میں نے اب واضح طور پر تمسخرانہ لہجے میں کہا، میں اسے اشتعال دلانا چاہتا تھا، مگر وہ کم از کم بظاہر مشتعل نہیں ہوا۔ شاید وہ اشتعال میں بھی اپنی مرضی کے تحت ہی آتا تھا۔ ہمارے دوست کو بڑی محفل سے اغوا کر کے ہم سے بھی سبب پوچھ رہے ہو، مانا کہ کل کے لونڈے ہو، مگر اب اتنے بولے بھی نہ بنو۔ وہ احتجاجیہ لہجے میں بولا، ہم کل ہی کرامت کو چھڑا لیتے، مگر تم ہمیں جل دینے میں کامیاب ہو گئے۔ صرف یہی نہیں بلکہ گاڑی الٹنے کی وجہ سے ہمارا ایک آدمی بھی زخمی ہو گیا، مگر ہم یہ سب جرائم تمہیں معاف کر رہے ہیں۔ فی الحال ہم صرف سیٹھ کرامت کو لینے آئے ہیں، تم سے پھر کبھی ملاقات رہے گی۔ میں سمجھ نہیں سکا تم ہم تک کیسے پہنچ گئے، میں نے سادگی سے کہا۔ ہم کل وہیں موجود تھے جہاں سے تم نے سیٹھ کرامت کو اغوا کیا تھا، لیکن تم نے ہمیں نہیں دیکھا تھا، ہم ذرا محفوظ جگہ پر کھڑے تھے۔ لبو خوشگوار لہجے میں بولا، ہم وہیں سے تمہارے پیچھے لگ گئے تھے، مگر تمہاری قسمت اچھی تھی کہ ہم نے کوئی عملی کارروائی کرنے میں تاخیر کر دی اور تم نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن آج صبح منہ اندھیرے سے ہماری ایک بجائے 4 گاڑیاں ڈیفنس اور کلفٹن کے علاقے میں چکرا رہی تھیں، اور میری خوش قسمتی تھی کہ آج بھی تمہاری گاڑی سب سے پہلے میری ہی نظر میں آئی۔ آج میں نے کماڑی تک اس طرح تمہارا تعاقب کیا کہ تمہیں شبہ تک نہ ہو سکا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، ہمیں واقعی شبہ نہیں ہوا تھا، میں نے اعتراف کیا۔ جب استاد لبو خود ڈرائیو کر رہا ہو تو کسی کو تعاقب کا شبہ نہیں ہوتا۔ وہ فخریہ لہجے میں بولا، لیکن مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ تم لوگ سمندر کی سیر کرنے چل دو گے، اس لیے ہمیں ذرا بوٹ کا انتظار کرنے میں چند منٹ لگ گئے۔ شکر ہے پھر بھی ہم بر وقت پہنچ گئے۔ تم لوگ غالباً کرامت کو سمندر میں پھینکنا چاہتے تھے۔ نہیں، ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ ہم نے صرف ایک کاروباری وعدہ خلافی کی تلافی کے لیے سیٹھ کرامت کو 2 دن کے لیے تحویل میں لیا ہے۔ سیٹھ کرامت نے نہایت پرسکون طریقے سے وہ وعدہ پورا کر دیا ہے جس کے بارے میں غالباً کسی غلط فہمی کی بنا پر اس نے اپنا ارادہ بدل لیا تھا۔ اب یہ صرف 24 گھنٹے اور ہماری تحویل میں رہے گا، کل اطمینان اور خیر و عافیت سے اپنے گھر چلا جائے گا۔ کل کس نے دیکھی ہے؟ لبو احتجاجیہ لہجے میں بولا، ابھی اور اسی وقت ہمارے ساتھ جائے گا، اور اگر تم نے زبردستی اس سے کوئی بات منوائی ہے یا کسی دستاویز پر دستخط کروائے ہیں، اسے کالعدم سمجھو۔ کیا تم اسے سیٹھ واحد کے حکم سے لے جانے کے لیے آئے ہو؟ میں نے محض تسلی کی خاطر پوچھا، ورنہ یہ اندازہ تو مجھے ہو چکا تھا کہ اس معاملے کا سیٹھ واحد سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ ضروری نہیں کہ میں جو قدم بھی اٹھاؤں اس کا تعلق سیٹھ واحد سے ہی ہو۔ وہ گرایا، میں ایک آزاد انسان ہوں، میرے کچھ نجی معاملات بھی ہوتے ہیں۔ سیٹھ کرامت ذاتی طور پر میرے دوست ہے، اس نے میرے خیال کی تصدیق کر دی۔ واہ سیٹھ صاحب، میں نے احتجاجیہ لہجے میں سیٹھ کرامت کو مخاطب کیا، آپ ہم سے خفگی کی وجہ تو یہ فرما رہے تھے کہ ہماری آمدنی کے کچھ ذرائع شاید مشکوک ہیں۔ خود آپ کی دوستیاں لبو جیسے آدمیوں سے ہیں، ان کے ساتھ مل کر آپ غالباً فلاحی کاموں میں حصہ لیتے ہوں گے۔ سیٹھ کرامت نے کوئی جواب نہ دیا، اس کا چہرہ کچھ زرد سا نظر آ رہا تھا۔ لبو کے پہنچنے پر وہ جتنا خوش نظر آیا تھا اب اتنا ہی فکر مند نظر آ رہا تھا۔ شاید ہمارے سکون اور اطمینان کو دیکھ کر اس کا دل ہول رہا تھا۔ غالباً اس نے آج تک استاد لبو کے سامنے لوگوں کو بدحواس اور خوفزدہ ہوتے ہی دیکھا تھا۔ تمہیں زیادہ طنز یا گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں، لبو گرایا، پھر تحکمانہ انداز میں سیٹھ کرامت سے مخاطب ہوا۔ سیٹھ کرامت، چلیں، تم یہاں سے موٹر بوٹ پر آسانی سے چھلانگ لگا لو گے یا نہیں؟ اس سے پہلے کہ سیٹھ کرامت کوئی
کوئی جواب دیتا، میں نے ہاتھ اٹھا کر لبو سے کہیں زیادہ تحکمانہ لہجے میں کہا، سیٹھ کرامت کوئی کھلونا نہیں ہے لبو جسے تم اتنی آسانی سے لے جا رہے ہو، بلکہ اگر یہ کھلونا ہوتا تب بھی تم اسے میری اجازت کے بغیر نہیں لے جا سکتے تھے۔ مجھے روکے گا کون؟ اس نے خونخوار نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اپنے سینے پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، پھر روکو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ریوالور جیب سے نکالے بغیر ہی فائر کر دیا۔ کسی اور کے لیے شاید اس کا یہ فائر غیر متوقع ہوتا، کیونکہ اس کے لہجے سے ابھی اس درجہ اشتعال ظاہر نہیں ہوا تھا، لیکن میری نظر صرف اس کے چہرے پر ہی نہیں تھی، میں اس کی جیب کے ابھار کا بھی جائزہ لیتا رہا تھا، جس سے مجھے اس کی انگلیوں کی حرکت کا اندازہ ہوتا رہا تھا۔ مجھے یہ بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ کب ریوالور کے ٹریگر پر اس کی انگلی کا دباؤ بڑھا۔ گولی سے بچنے کے لیے مجھے صرف چند انچ ایک طرف کو کھسکنا پڑا، لیکن ایسے بظاہر چھوٹے موٹے کاموں کے لیے بڑی ہنرمندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اندازے کی ذرا سی غلطی یا ایک ثانیے کی تاخیر انسان کو اس دنیا سے اس دنیا میں بھیجنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اگر مجھے بھی ایک ثانیے کی تاخیر ہوئی ہوتی تو گولی میرے پیٹ میں اتر کر کمر سے نکل چکی ہوتی۔ گولی میرے اور شفیع شاہ کے درمیان سے گزری اور ٹریلر کی چوبی دیوار میں پیوست ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی لبو کے دونوں گرگن ریوالور جیبوں سے باہر آ گئے تھے، لیکن اس کی بھی مجھے پہلے ہی سے توقع تھی۔ میرا پاؤں اس وقت ایک ڈیک چیئر کے نیچے تھا۔ میں نے اسے اس طرح اچھالا کہ پنڈلی کی ہڈی پر چوٹ نہ آنے پائے اور کرسی بھی اچھل کر میرے ہدف سے ٹکرا سکے۔ اس مقصد کے لیے کرسی کے وزن کا اندازہ بھی میں کر چکا تھا۔ کرسی خاصی قوت کے ساتھ لبو سے ٹکرائی۔ کوئی عام آدمی ہوتا تو شاید گر ہی پڑتا، لیکن وہ صرف لڑکھڑا کر رہ گیا۔ کرسی کے اچھلتے ہی دونوں گرگوں کے ریوالور گرج اٹھے تھے۔ میں تو اس لیے تیار ہی تھا، لیکن شفیع شاہ اور سیٹھ رمضان کو بھی اس سلسلے میں کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ دونوں سینے کے بل گر چکے تھے۔ خطرہ مجھے صرف سیٹھ کرامت کا تھا کہ وہ گامڑ اس ہمدردی میں اپنے ہی ہمدردوں کے ہاتھوں نہ مارا جائے، مگر شاید وہ اتنا گامڑ بھی نہیں تھا جتنا میں سمجھ رہا تھا، یا پھر شاید جان کے خوف نے اسے رستہ سجا دیا تھا اور وہ بھی اضطراری انداز میں سینے کے بل گر چکا تھا۔ غنیمت یہ تھا کہ ہمیں پھر بھی دو چار چھوٹی موٹی چیزوں کی آڑ میسر تھی۔ کرسیاں تھیں، تپائی تھی، موٹے رسے کا اونچا سا لچھا تھا، لوہے کے دو تین چھوٹے ڈرم تھے، جبکہ لبو اور اس کے گرگوں کسی چیز کی آڑ میسر نہیں تھی۔ شفیع شاہ لڑکتا ہوا رسے کے لچھے تک پہنچ چکا تھا۔ میں بھی مسلسل حرکت میں تھا۔ قدرت نے ابھی تک ہمیں گولیوں سے محفوظ رکھا تھا۔ لبو کے گرگوں نے اندھا دھند فائر کیے تھے، لیکن اسی دوران لبو کا ہاتھ بھی جیب سے باہر آ گیا اور جس ٹھہرے ہوئے انداز میں اس نے ریوالور ترچھا کیا، اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ایک بھی گولی ضائع نہیں کرے گا۔ لیکن اس وقت تک میں ایک ڈرم تک ہاتھ پہنچانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ڈرم چھوٹا اور ہلکا تھا۔ میں نے لیٹے ہی لیٹے ایک ہاتھ سے ڈرم لبو پر کھینچ مارا۔ ڈرم اس کے منہ پر لگا اور اس چوٹ نے ایک لمحے کے لیے اسے چکرا دیا۔ اس وقت تک شفیع شاہ رسے کے لچھے کے نیچے سے اسٹین گن نکال چکا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اسٹین گن کی تڑ تڑ کے ساتھ دونوں ریوالور بردار نوجوان ہوا میں اچھلے اور پٹ سے ڈیک پر گر پڑے۔ لبو کے ہاتھوں سے ریوالور چھوٹ چکا تھا اور اب وہ نیچے موٹر بوٹ پر چھلانگ لگانے کے لیے پلٹ رہا تھا جب شفیع شاہ نے اسٹین گن کا رخ اس کی طرف کیا، مگر میں نے بر وقت نال پر ہاتھ رکھ کر اس کا رخ نیچے کو کر دیا، ورنہ لبو کا جسم بھی چھلنی ہو چکا ہوتا۔ میں نے گولیوں سے اسے بچایا ہی تھا کہ موت ایک اور روپ میں اس پر جپٹی۔ دراصل قاسم انجن روم سے نکل کر کسی چیتے کی طرح اچھل کر ڈیک پر آ پہنچا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک باری تیگا تھا۔ جب ٹرالر شکار پر نکلتے ہیں تو جال میں جانے کیسی کیسی مخلوق پھنس جاتی ہے۔ کبھی کبھی کوئی بڑی خطرناک مچھلی یا کوئی اور چیز بھی آپ پھنستی ہے جس کی وہیں ٹکا بوٹی کرنی ضروری ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لیے ٹریلر پر تیگے اور دوسری کئی چیزیں موجود رہتی ہیں۔ اسی مقصد کے لیے استعمال ہونے والا ایک تیگا اس وقت قاسم کے ہاتھ میں تھا۔ عین ممکن تھا وہ لبو کا سر دو حصوں میں تقسیم کر چکا ہوتا کہ میں چلا اٹھا، قاسم رک جاؤ۔ قاسم کا ہاتھ جہاں
جہاں کا تہاں یوں رک گیا جیسے کسی مشین کا بٹن دبا دیا گیا ہو۔ لبو نے موقع غنیمت جانتے ہوئے ایک بار پھر ڈیک کی دیوار کی طرف لپکنے کی کوشش کی، لیکن قاسم نے اس طرح اس کی ٹانگ میں ٹانگ اڑائی کہ وہ اوندے منہ گر پڑا۔ چند سیکنڈ کے اندر ہی پانسا پلٹ چکا تھا، منظر ہی اکثر بدل گیا تھا۔ ہم پر ریوالور تان کر کھڑے ہوئے دو نوجوان تو اپنے ہی خون میں لتھڑے آڑے ترچھے پڑے تھے۔ بوٹ چلانے والا بھی نہتا ہونے کے باوجود مارا گیا تھا اور ان کا باس اوندا پڑا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ وہ کسی لومڑی کی طرح مکار ہے اور فرار کے لیے صرف موقع کی طاق میں ہے۔ میں اٹھ کر اس کے قریب پہنچا اور اسے کالر سے پکڑ کے اٹھایا۔ شفیع شاہ بھی اسٹین گن کا رخ اس کی طرف کیے قریب آ گیا۔ میں نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، لبو پر کوئی گولی نہیں چلائے گا، کوئی حملہ نہیں کرے گا، یہ میرا شکار ہے اور اسے اپنی طاقت پر بڑا زوم ہے۔ میں اسے خالی ہاتھ مقابلہ کرنے کا موقع دوں گا تاکہ اس کے دل میں کوئی ارمان نہ رہے۔ میں نے کوٹ اتار کر ایک طرف اچھال دیا، پھر ٹائی بھی گلے سے نکال پھینکی۔ لبو آنکھیں سکیڑے میری طرف دیکھ رہا تھا، اس کے ہونٹوں سے خون بہ رہا تھا اور رخسار کی ہڈی پر سے بھی کھال پھٹ چکی تھی۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ پھنسی پھنسی سی آواز میں بولا۔ کچھ بھی نہیں، تم تو یہاں میرے بگڑے ہوئے کام سنوارنے آئے تھے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور اس سے پہلے بھی تم نے میرے بڑے کام سنوارے ہیں۔ لاہور میں بھی ایک بار تم نے میرا کام سنوارنے کی کوشش کی تھی، وہ تو سیٹھ واحد کا حکم تھا۔ وہ کمزور سی آواز میں بولا۔ بکواس مت کرو، میری کنپٹیاں تب اٹھیں۔ تم سیٹھ واحد کے احکامات کی آڑ میں اپنی اذیت پرست فطرت کی تسکین کا سامان کرتے پھرتے ہو۔ سیٹھ واحد نے تمہیں صرف مال کی ایک کھیپ روکنے کے لیے کہا تھا اور تم مجھے ہلاک کرنے کے لیے جنگل میں لے گئے تھے۔ اس وقت بھی تمہاری قسمت اچھی تھی کہ تم بچ نکلے تھے، اور بعد میں نے یہ جاننے کے بعد کہ تم سیٹھ واحد کے آدمی ہو، تمہارے سلسلے میں کوئی جوابی کارروائی نہیں کی تھی، کیونکہ میں سیٹھ واحد سے معروف بھی تھا اور ان کی عزت بھی کرتا تھا۔ اب بھی تم نے ذاتی مفادات کی بنا پر اپنی حدود سے بڑھنے کی کوشش کی۔ سیٹھ واحد بیچارے کو تو علم بھی نہ ہوگا اس وقت تم کیا کرتے پھر رہے ہو، اور اب بھی شاید میں تمہیں معاف کر دیتا، لیکن میں نے دانت پیس کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ لیکن کیا؟ لبو کی آنکھوں میں امید کی کرن ابھری۔ لیکن میرے سینے میں کچھ پرانے زخموں کی ٹیس ابھر آئی ہے۔ میں نے کہا، میں تمہیں بہت زیادہ مدت سے تو نہیں جانتا۔ وہ بغور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، لیکن میں تو جانتا ہوں۔ میں نے مٹھیاں بھینچتے ہوئے کہا، تم ہی وہ خبیث انسان ہو جس کی بے مقصد مخبری کی وجہ سے میرا بہترین دوست اشرف خان ذلت کی موت مارا گیا تھا، اور زرینہ پر اس قدر تشدد ہوا تھا کہ وہ اس دنیا سے، زندگی سے اور حتیٰ کہ مجھ سے بھی بیزار ہو گئی تھی۔ اوہ، اس کے الگ سے سسراتی ہوئی سی آواز نکلی، تو تم ہی وہ نوجوان ہو جو اشرف خان کو زخمی حالت میں پولیس کے نرگے سے نکال لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا اور جس کا کوئی سراغ ہمارے پاس موجود نہیں تھا۔ ہاں، میں وہی ہوں۔ میں اشرف خان کو پولیس سے تو بچا لے گیا تھا، لیکن میں اسے موت سے نہ بچا سکا تھا۔ میں نے جواب دیا، میں تمہاری تلاش میں واپس شہزاد کوٹ بھی گیا تھا، لیکن تمہیں نہیں ڈھونڈ سکا تھا۔ البتہ تمہارا ایک خاص کارندہ میرے ہتھے چڑھ گیا تھا اور میں اسے قتل کر کے ایک رکا اس کی لاش کے پاس چھوڑ کر آیا تھا۔ وہ رکا تمہارے نام تھا اور میں نے اس میں لکھا تھا کہ ابھی تمہارا اور میرا حساب برابر نہیں ہوا، لیکن ایک نہ ایک روز تم سے حساب برابر کرنے ضرور آؤں گا۔ بہت اچھا ہو کہ مجھے تمہاری تلاش میں کہیں نہیں جانا پڑا، تم خود ہی آ گئے۔ آج ہمارا حساب برابر ہو ہی جانا چاہیے۔ تب اچانک ہی اس نے ہاتھ جوڑ دیا اور گڑ گڑانے لگا، میں تم سے اپنی ہر خطا کی معافی چاہتا ہوں۔ مجھ سے جو کچھ بھی ہوا انجانے میں ہوا۔ میں اب تمہارا دوست بلکہ تمہارا غلام بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ یقین کرو تمہیں میری ذات سے بہت فائدے پہنچیں گے۔ وہ لومڑی کی طرح مکار تھا۔ موقع محل دیکھ کر اپنی ساری اکڑ پھون بالائے طاق رکھ کر قدموں میں لوٹنے پر تیار ہو گیا تھا، لیکن اگر ایسے لوگ مجھے بیوقوف بنانے میں کامیاب ہونے لگتے تو میں اس ظالم اور بے مہر دنیا میں چند دن بھی خیر و عافیت سے نہیں گزار سکتا تھا۔ میں نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ اس کا بگڑا ہوا چہرہ کچھ اور بگڑ گیا، اس کی گردن ایک طرف کو گھوم گئی، مگر وہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں، کسی بن مانس کی طرح جمع کھڑا رہا۔ میں نے اس کے دوسرے گال پر بھی تھپڑ رسید کیا۔ میں اسے اشتعال دلانا چاہتا تھا، مگر وہ بدستور کسی ستون کی طرح ساکت اور صامت کھڑا رہا۔ بہت گمانڈ ہے نا تمہیں اپنی طاقت پر،
میں نے مٹھیاں بیچتے ہوئے کہا تو پھر آؤ نا، خارش زدہ کتے کی طرح مار کیوں کھا رہے ہو؟ تو تم مجھے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ اس نے مجروح سے لہجے میں پوچھا، گویا میرے رویے سے اس کے حساس دل کو بڑا دھچکا لگا ہو۔ تمہیں معاف کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ آدمی اپنی آستین میں 10-20 سانپ پال لے۔ میں نے اس کے گھٹنے پر ٹھوکر رسید کرتے ہوئے کہا۔ اس ٹھوکر سے وہ لڑکھڑایا اور پھر اچانک ہی کسی غضبناک بھینسے کی طرح اچھلا۔ اگر میں بجلی کی سی تیزی سے ایک طرف نہ ہو جاتا تو اس کا بڑا سا سر توپ کے گولے کی طرح میری ناک سے ٹکرایا ہوتا اور شاید میری ناک ہمیشہ کے لیے چپٹی ہو جاتی۔ میں نہ صرف ایک طرف ہٹا بلکہ میں نے اس کے پیٹ پر پوری قوت سے گھونسا بھی رسید کیا۔ وہ دوہرا ہوا چوبی فرش پر گرا، لیکن دوسرے ہی لمحے یوں اچھل کر کھڑا ہوا جیسے اس کے جسم میں ہڈیوں کی جگہ سپرنگ لگے ہوں۔ اس نے میرے منہ پر گھونسا رسید کرنا چاہا مگر میں نے اس کا وار کلائی پر روکا اور اسے ایک لات رسید کی۔ اس بار وہ کمر کے بل گرا مگر پھر اٹھ کھڑا ہوا اور بینسے کی طرح ہی پھر میری طرف دوڑا۔ میں اسے دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر پٹک دینا چاہتا تھا مگر اس بار میں اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ یک لگتی آکٹوپس کی طرح مجھ سے چمٹ گیا۔ اس کے بازو بن مانس کی طرح لمبے تھے اور اس نے میری کمر کے گرد شکنجا کس لیا تھا۔ یہ شکنجا گویا کسی مشینی عمل کے ذریعے لمحہ بے لمحہ سخت ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی بھی لمحے میرے گردے اس کے شکنجے میں پس جائیں گے اور ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ ایک لمحے کے لیے تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ پھر میں نے یوگا کی مشق کو کام میں لاتے ہوئے سانس روکی۔ سانس روکنے سے اپنے ڈوبتے ذہن کو سنبھالنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ میرے حواس نے بھی ذرا سنبھالا لیا تو میں نے لبو کی کمر پر کوہنی رسید کی۔ کمبخت کا سر شاید پتھر کا بنا ہوا تھا۔ میری کوہنی جنجنا کر رہ گئی، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ لبو کے بازوؤں کا شکنجا کچھ ڈھیلا پڑ گیا اور میں نے کوہنی ہی سے ایک اور ضرب اس کی پیشانی پر لگائی۔ اس کے بازوؤں کی گرفت مزید ڈھیلی ہو گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک طاقتور آدمی تھا، لیکن اس کا جسم درخت کے تنے کی طرح ٹھوس اور بے لچک تھا، جبکہ میرے جسم میں لچک تھی جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں بالآخر اس کی گرفت سے نکل گیا اور مجھے یوں لگا جیسے موت کے جبڑے سے نکل آیا ہوں۔ پھر تو میں نے اسے گونسوں اور لاتوں پر رکھ لیا۔ انتقام کی خونخواری مجھ پر غالب آ گئی تھی۔ میری نظر میں اشرف خان کی صورت ابھر آئی تھی جس کے کولے میں گولی پیوست تھی اور جسے کار میں ڈال کر میں نے رات بھر سفر کیا تھا، لیکن جب اسے ڈاکٹر میسر آیا اس وقت تک اس کا جسم نیلا پڑ چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میری نظروں میں زرینہ کا چہرہ بھی ابھر آیا تھا جو تشدد سے مسک ہو چکا تھا۔ ذہن کے افق پر ان چہروں کا ابھر آنا گویا میرے رگوں پہ میں شعلے بھڑکا دینے کے سبب بن گیا۔ لبو اب اپنا دفاع بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے اسے کئی بار ہاتھوں پر اٹھایا اور چوبی فرش پر پٹکا۔ اتنی بار پٹکے جانے پر کسی عام آدمی کی تو ہڈیاں چورا ہو جاتی، مگر وہ کمبخت ہر بار اٹھ کھڑا ہوتا تھا اور مجھ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا تھا۔ بہت کم لوگ ایسے سخت جان ہوتے ہیں، لیکن شاید وہ صرف ترن والے ہی نگلنے کا عادی رہا تھا اور میں عام حالات میں کوئی ترن والا نہیں تھا، جبکہ اس وقت تو انتقام نے مجھے شعلہ مجسم بنا دیا تھا۔ بالآخر وہ اس طرح میرے قابو میں آ گیا کہ اس کے دونوں بازو اس کی پشت پر اور میرے ایک بازو کی گرفت میں تھے اور اس کی گردن کے گرد میرے دوسرے بازو کا شکنجا تھا۔ لبو، مجھے خوشی ہے کہ قدرت نے تمہاری موت میرے ہاتھوں لکھی تھی، میں نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا اور اس کی گردن کو ایک خاص انداز میں جھٹکا دیا۔ اس کی گردن کا منکا ٹوٹ گیا۔ اس کی گردن توڑنا کسی سانڈ کی گردن توڑنے کے برابر ہی تھا، لیکن آواز محض ایک ہلکی سی چٹ تک ہی محدود رہی اور زندگی سے اس درندے کا ناتا ٹوٹ گیا جو چند لمحے پہلے تک اپنی طاقت کے زوم میں مبتلا میرے سامنے چٹان بنا کھڑا تھا، جبکہ بات بس اتنی سی تھی کہ جب قدرت کا اشارہ ہوتا ہے تو زندگی کی ڈور محض ایک ہلکی سی چٹ کی آواز کے ساتھ ٹوٹ جاتی ہے۔ میں نے لبو کو چھوڑ دیا۔ چوبی فرش پر گرنے کے بعد اس کے باری برکم وجود نے 2-3 ہلکے سے جھٹکے لیے اور ساکت ہو گیا۔ میں ہاتھ جھاڑ کر مڑا تو سامنے سیٹھ رمضان دم بخود سا کھڑا تھا، حالانکہ وہ کافی فاصلے پر کھڑا تھا مگر مجھے مڑتے دیکھ کر گویا ہڑبڑا کر ایک طرف کو ہٹ گیا۔ وہ مجھ سے کچھ خوف زدہ نظر آ رہا تھا، شاید اس وقت میرے چہرے سے درندگی ٹپک رہی تھی۔ میں نے دوسری طرف دیکھا، سیٹھ کرامت اٹھ کھڑا ہوا تھا، لیکن اس کا چہرہ زرد تھا اور اس کی ٹانگوں
میں لرزش دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ کبھی بے حس و حرکت لبو کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی خون میں لتھڑے ہوئے اس کے گرگوں کی طرف۔ وہاں صرف شفیع شاہ ہی ایسا تھا جس کا چہرہ اس وقت بھی تاثرات سے عاری تھا۔ اسٹین گن کندھے پر لٹکائے ہوئے وہ سرسری لہجے میں بولا، لاشوں کا کیا کرنا ہے باس؟ انہیں انہی کی بوٹ میں ڈالو اور بوٹ کو ڈبو دو۔ میں نے کہا، تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ سمندر میں لوگوں کو آئے دن حادثات پیش آتے رہتے ہیں، لوگ کشتیوں میں ڈوب جاتے ہیں، لاپتہ ہو جاتے ہیں۔ کچھ منفی شہرت رکھنے والے لوگ بعض اوقات کوسٹ گارڈ والوں کی گولیوں کا نشانہ بھی بن جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسے کسی مقابلے کی رپورٹ مصلحتاً کہیں بھی درج نہیں ہوتی۔ مطلب یہ کہ 100 باتیں ہو سکتی ہیں نا؟ کیوں نہیں سر، شفیع شاہ نے گہری سانس لے کر کہا۔ انسانی زندگی حوادث و تجربات کا مجموعہ ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر ٹرالر سے نیچے جھانکا، پھر میری طرف مڑتے ہوئے ٹھوڑی کھجا کر بولا، موٹر بوٹ فائبر گلاس کی ہے اور اس کی ساخت بھی مخصوص قسم کی ہے۔ ایسی کشتیاں الٹنے کے بعد بھی نہیں ڈوبتی۔ ہاں، اگر ایک دم الٹی ہو جائیں تو نہیں ڈوبتی، البتہ اگر خاص انداز میں ترچھی کر کے دباؤ ڈالا جائے تو ڈوب جاتی ہیں۔ میں نے کہا، لیکن تمہیں اتنا تردد کرنے کی ضرورت نہیں۔ لاشوں کو بوٹ میں پھینک کر بوٹ کو ٹرالر سے الگ کرو اور اس کے پیندے میں اسٹین گن کا ایک برسٹ مارو، اس میں سوراخ ہوگا اور بوٹ میں لاشوں کا وزن موجود ہوگا تو وہ لاشوں سمیت آہستہ آہستہ سمندر کی تہہ میں پہنچ جائے گی، اور سمندر کا سینہ بہت گہرا ہے، بڑے بڑے بدکاروں کو چھپا لیتا ہے اور پھر مچھلیوں کو بھی ان کی خوراک مل جائے گی۔ یس سر، اس نے پرسکون لہجے میں کہا اور ٹرالر کیپٹن قاسم کو اشارہ کیا جو ابھی تک تیگا اٹھائے کھڑا تھا اور شاید اس وجہ سے مغموم تھا کہ اسے اس تیگے کی دھار آزمانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ شفیع شاہ اور قاسم نے لاشیں یکے بعد دیگرے ڈنڈا ڈولی کر کے اٹھائیں اور ٹرالر کے ساتھ بندھی ہوئی موٹر بوٹ میں یوں پھینک دیں جس طرح بندرگاہ پر بے پرواہ مزدور سامان کی بوریاں گاڑیوں میں پھینکتے ہیں۔ پھر قاسم ٹرالر سے اترا اور وہ بندش کھول آیا جس کے ذریعے بوٹ ٹرالر سے بندھی ہوئی تھی۔ قاسم ٹرالر پر واپس چڑھ گیا تو شفیع شاہ نے بوٹ کو پیندے پر ایک برسٹ مارا۔ بوٹ کے پیندے میں خاصا بڑا سوراخ ہو گیا اور اس میں دھیرے دھیرے پانی بھرنے لگا۔ شفیع شاہ قاسم کی طرف مڑتے ہوئے بولا، بوٹ تو ڈوب ہی جائے گی، تب تک تم ڈیک کا یہ حصہ دھو ڈالو جہاں خون ہی خون پھیلا ہوا ہے۔ قاسم نے سعادت مندی سے سر ہلایا اور باتھ روم سے پانی کی بالٹیاں لا لا کر عرشہ دھونے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے ہر خون آلود حصہ دھو کر کپڑے سے صاف اور خشک کر دیا۔ اس وقت تک بوٹ ڈوب چکی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ لاشیں پھول کر سطح آب پر نہیں آئیں گی، مچھلیاں اس کی نوبت ہی نہیں آنے دیں گی۔